من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا جد له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوى وملجأنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل فرما دیجئے هو اللہ وہ اللہ ہے احد یکتا اللہ الصمد اللہ الصمد بے نیاز ہے سب اس کے محتاج ہیں لم یلد ولم یولد لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے ولم یولد نہ وہ کسی کی اولاد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ اور نہیں ہے لہو اس کا کفواً ہمسر احد کوئی بھی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل کہو اعوذ پناہ مانگتا ہوں برب الفلق صبح کے ربی من شر ما خلق من شر شر سے ما جو خلقا اس نے پیدا کیا ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر اور اس شر سے غاسق اندھیرے کے اذا وقب جب وہ چھا جائے ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر اور شر سے نفاثات فی العقد گروہ میں فروغ مارنے والیوں کے
ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر اور شر سے حاسد کے اذا حسد جب حسد کرے ہو قل اعوذ برب الناس ملک الناس قل فرما دیجئے اعوذ پناہ مانگتا ہوں میں برب الناس انسانوں کے رب کی ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی الہ الناس انسانوں کے معبود کی من شر الوسواس الخناس من شر شر سے الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے جو الخناس بار بار پلٹ کر آتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس الذی جو یوسوس وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس انسانوں کے دلوں میں من الجنۃ والناس من الجنہ وہ جنوں میں سے ہو والناس انسانوں میں سے ہو یہ تین مبارک صورتیں ہیں قرآن مجید کے آخر میں ہیں ان پر قرآن مجید فرقان حمید اختتام کو ہو جاتا ہے تکمیل ہو جاتی ہے جتنے اہل کفر تھے تمام کے تمام کسی نے کسی کی عبادت میں مصروف تھے یہود حضرت عزیر کو ابن اللہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے وہ ان کی عبادت میں مصروف تھے عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مسیح ابن اللہ کہتے تھے کہ وہ بھی اللہ کا بیٹا ہے اس کی عبادت میں مصروف تھے اسی طرح مشرکین اوثان کی عبادت کرنے میں مصروف تھے بتوں کی عبادت کرنے میں مصروف تھے مجوس شمس و قمر سورج اور چاند اور آگ کی عبادت کرنے میں مصروف تھے گویا کہ لوگوں نے بے شمار اپنے اپنے معبود گھڑ رکھے تھے امام الانبیاء سرور قول و مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک مشاورتی کمیٹی کے ذریعے طے یہ پایا کہ یہ جو اللہ کی یکتائی اور وحدانیت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تنہا اور اکیلا ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے وہی ہر چیز میں پورا کامل اختیار رکھتا ہے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی اہل عرب نے 360 بت بنا رکھے تھے کتنے 360 کتنے تھے 360 ذرا زور سے بولیں بات 360 بنا رکھے تھے اب جو 360 سے کام کروا رہا ہو اس کی عقل میں یہ بات کس طرح داخل ہو سکتی ہے کہ ایک اکیلے سب کچھ کر لے گا انہوں نے سوچا کیوں نہ مدد لی جائے یہود و نصارہ کی یہود و نصارہ کی انہوں نے مدد لی کہ کس طرح جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت کو ختم کر دیا جائے وہ طریق بتا اس نے انہوں نے ڈھنگ بتا وہ مشاورتی کمیٹی میں طے یہ پایا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس سے یہ جا کر دریافت کرو کہ اللہ تعالیٰ کا شجرہ نسب بیان کرے اس کا خاندان بتائے کون ہے کہاں کے رہنے والے ہیں ہم حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں
اس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو ہمارے پاس ان کا شجرہ نسب ہے نا، ان کے خاندانی معلومات میرے پاس ہیں۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت میں مصروف ہیں، معاذ اللہ، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس حضرت عیسیٰ ابن مریم کا شجرہ موجود ہے، وہ کن کی اولاد سے ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھو، قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں مطلع کیا ہے اللہ کے حکم سے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کا والد نہیں ہے۔ عیسائی اپنی بدبختی اور کمبختی کی بنا پر ان کا باپ تسلیم کرتے ہیں، یوسف اس کا نام بتاتے ہیں، یہ کوئی اور یوسف ہے۔ تو معلوم ہوا شجرے تو انہوں نے گھاڑ رکھے تھے، بنا رکھے تھے، ان کے شجرے جات تو پہلے سے موجود تھے، ان کے نسب نامے تو پہلے سے موجود ہیں۔ اب حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا گیا، آپ یہ بتا دیں کہ جس اللہ کی بات تم کر رہے ہو، جس کو رب تم کہہ رہے ہو، جس کو مالک و مختار تم کہہ رہے ہو، اس کا نسب نامہ کیا ہے، اس کا خاندانی تعارف کیا ہے، خاندانی پس منظر کیا ہے؟ اصل میں گزشتہ دنوں میں ان صورتوں پر ایک درس دے آیا ہوں، یہ اس کا بقایا حصہ جو وہاں بیان نہ ہو سکا وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو امام الانبیاء سرور کون مقام سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ اخلاص نازل فرمائی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کریں تو بتا دیں، جس اللہ کی بات میں کر رہا ہوں، وہ اللہ، وہ اللہ احد اکیلا ہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بس سمجھیں، نسب پوچھا ہے نا، خاندان کون ہے؟ وہ اللہ احد اکیلا ہے، تنہا ہے، بس ایک ہی ہے، اور اس کی وحدانیت کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ هو الواحد الاحد الصمد، وہ ذات ایسی ہے، وہ اللہ ایسے ہیں جو واحد و احد اور صمد ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو اللہ الصمد، وہ اللہ جس کے بارے میں تم دریافت کر رہے ہیں، جس کی بات میں کر رہا ہوں۔ الصمد، وہ بے نیاز ہے، بے نیاز کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، بے شک، سبحان اللہ، سارا جہان اسی کا محتاج ہو، سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں اللہ الصمد۔ میں صرف ایسے اللہ کی بات کر رہا ہوں، لم یلد ولم یولد، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں معاذ اللہ بتاتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں۔ یہودیوں نے کمال نہیں دکھایا، سارے اپنی اپنی جگہ پر کچھ نہ کچھ اللہ کی ذات عالی پر بہتان لگا کر بیٹھے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ بے شک، سمجھیں بات؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ، اور نہیں ہے لہو اس کا کفواً ہمسر احد، کوئی ایک بھی۔ بے شک، مثال کے طور پر آپ وزیر اعظم کو بات منوانا چاہتے ہیں، اس کے بعد کی شمال تلاش کر لیں گے،
اس کے بیٹے کی شفاعت تلاش کر لیں گے، اس کی بیگم کی شفاعت تلاش کر لیں گے، اس کے خاندان میں سے کسی کی شفاعت تلاش کر لیں گے۔ تو پروردگار نے اپنے بارے میں تو خود ہی ارشاد فرما دیا کہ اللہ الصمد، میں تو بے نیاز ہوں، احد، آپ پہلے سن چکے، وہ ہے یہ دلت ہے اتنے تو نہ، بے شک اللہ الصمد وہ ہے بے نیاز، اس کو کسی کے احتیاج نہیں، اللہ ہے یہ سب، اور اللہ وہ ذات ایسی ہے، ان کی شان عزت و عظمت ایسی ہے، سارے اس کے محتاج، وہ کسی کے بھی محتاج نہیں۔ بے شک اب اللہ تعالیٰ کو کوئی شفاعت ڈلوانے کے لیے راستہ تلاش کرنے کی جو ضرورتیں تھی وہ تو اللہ نے ساری بند کر دی۔ لم یلد ولم یولد، نہ ہی کوئی اولاد، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر کفو۔ بات یا تو نیچے سے منوائی جا سکتی ہے یا اوپر سے منوائی جا سکتی ہے، تو کفوا احد فرما کر بتا دیا گیا، فرما دیا گیا کفوا، اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں، اس کا برابری والا بھی کوئی نہیں۔ بے شک منواؤ گے کیسے؟ رہ کے خوشامد ہی کرنی پڑے گی بس، اور تو کوئی راستہ رہا نہیں۔ بے شک اللہ اکبر۔ امام الانبیاء سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑے سے آدمی، اتنے تھوڑے سے، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، 2 گھوڑے 6 سرے 8 شمشیریں، بدلنے گئے تھے وہ دنیا بھر کی تقدیر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک وہ تھوڑے سے تھے کلیم۔ پھر آپ کے حالت مبارکہ کیا تھی اللہ سے مانگنے کی؟ سارے جہان کو پتا ہے اگر اللہ نے اپنے محبوب کو نہ بھیجنا ہوتا، نہ بنانا ہوتا، اس بچے کو پیچھے بھیج دے، یہاں ٹھیک ہے، یا خود پیچھے چلے جاؤ، اس کے ساتھ ایسا کرو، وہ تو بیٹھ جاؤ، اس کو ساتھ لے جاؤ۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا اللہ سے مانگنے کا کہ آپ بار بار سجدے میں جاتے تھے، آپ کے کندھے مبارک پر جو کپڑا تھا وہ نیچے گر گیا، بار بار گرتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سنبھالتے تھے کپڑے کو، پھر آپ کے کندھے مبارک پر بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو بہت زیادہ رنجیدہ دیکھا، بہت زیادہ غم میں اٹھا ہوا دیکھا، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ جب ہم حق پر ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہ بھیجنا ہوتا، نہ بنانا ہوتا، یہ جہان بھی نہ ہوتا، تو جس ذات کے لیے سارا کچھ بنایا ان کا خوشامد کرنا دیکھ کر خود ہی اندازہ کر لو کہ اس مالک کی خوشامد کیسے ہوتی ہے۔ بے شک تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا دیا، عرض کی یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، زیادہ غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، گھبرائے نہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد۔ تو میرے محبوب، یہ لبید بن عاصم یہودی تو نہ تھا، ممکن ہے یہودی مذہب اس نے قبول کر لیا ہو، یہ تو مدینے کا رہنے والا انصاری تھا، یہود میں سے نہیں۔ بعض مفسرین نے اس کو یہود میں لکھا ہے، کیونکہ اس وقت مذاہب اور تو تھے کوئی نہیں، یہی ایک مذہب ان کے قریب تھا، ہو سکتا متاثر ہو گئے۔ یہ سب نے بڑا جادوگر تھا، سارے یہودیوں نے جادو کر کر کے تجربہ کر لیا، حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ سارے مل کر آئے اس کے بعد جتھا بن کر، لبید اب تم ہی رہ گئے ہو، تمہارے جادو کا شورا، تیرے گھر کا شورا ہے، کوئی مشکل۔ تو اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر
جادو کر دیا، جس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر بہت برا پڑا۔ آپ کی طبیعت مبارکہ خراب رہنے لگی، آپ پر سستی چھا گئی، گھبراہٹ کسی وقت آپ پر ہوتی تھی۔ مگر دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے دو پہلو ہیں، ایک آپ کی رسالت کا پہلو ہے، ایک آپ کی بشریت کا پہلو ہے۔ بشریت کے معاملے میں جو کچھ آپ نے ضعف اور کمزوری محسوس کی، لیکن رسالت کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جب ضرورت پڑی، جہاں ضرورت پڑی، وہاں دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرات اصحابہ کی تعلیمات میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ یہ لبید بن عاصم، اس کی چوری پکڑی گئی۔ جس نے سارا قصہ سننا ہو وہ پہلے بات کی طرف رجوع کرے، میں تو صرف اختصار سے کام لینا چاہتا ہوں۔ جب جادو کی گرش 11 کی 11 کھل گئی، یہ دونوں صورتوں کی آیات 11 ہیں۔ اس جادو کے لیے جو آپ کے بال مبارک میں گرہ لگائی گئی تھی اور سوئیاں لگائی گئی تھی، سوئیاں بھی 11 لگائی گئی تھی اور آپ کے بال مبارک میں بھی گرہ 11 لگائی گئی تھی۔ اب ان دونوں صورتوں کی آیات بھی 11 ہیں۔ ہر آیت پر ایک آیت پڑھتے تھے، ہر آیت ایک ایک گرہ کھلنے کا سبب تھی، ایک ایک سوئی بھی اس کے ساتھ نکل جاتی تھی۔ تو فرمایا 11 قل اعوذ برب الفلق، پناہ لیں صبح کے رب کی۔ معلوم ہوا صبح کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ من شر ما خلق، جو کچھ پیدا کیا اسی نے سب کچھ پیدا کیا، اس میں بھی شر ہے، اس سے بھی پناہ مانگ رہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اس سے بھی پناہ مانگ رہے جو اندھیری رات ہے۔ اذا وقب یعنی جب اندھیرا چھا جائے، پھر بہت کچھ ہوتا ہے، ہر بلا رات کو ظاہر ہوتی ہے، ہر جانور اپنی کچھار میں سے باہر نکل آتا ہے۔ رات کی تاریکی میں ڈاکٹروں نے لکھا ہے جراثیم، جرثومہ اور دوسری بلائیں بے شمار ظہور میں آتی ہیں اور بلائیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اس شر سے کہ جو وہ جھوٹ مارنے والیاں تھیں۔ معلوم ہوا صرف عاصم اکیلے نے جادو نہیں کیا، عاصم کے بیٹے لبید نے اکیلے جادو نہیں کیا، نفاثات قرآن نے کہا، یعنی اور گرہ مارنے والی عورتیں، جادو کرنے والی عورتیں۔ مفسرین نے لکھا یہ خود تو جادو میں کمال رکھتا تھا، لیکن اس کی بیٹیاں اس سے بھی 4 ہاتھ آگے تھیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور شر حاسدین کے شر سے بھی اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں۔ معلوم ہوا صبح کا رب بھی وہی ہے اور جو کچھ اس نے پیدا کیا اس کا رب بھی وہی ہے۔ کبھی غور کیا ومن شر غاسق اذا وقب پر دیکھ لیں کہ اندھیرا جب چھا جائے، جب روشنی آ جائے، فلک کی بات پہلے کر دی، سورج آیا اندھیرا کہاں چلا گیا، جب اندھیرا آیا سورج کہاں ڈوب گیا، تلاش تو کر کے دیکھو یہ کس کے کرنے سے ایسا ہوا۔ اب دوسری صورت میں چلے آئے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ میرے محبوب اب یہ بھی کہہ دیجیے اعوذ برب الناس، میں انسانوں کی رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ معلوم ہوا قل اعوذ برب الفلق، صبح کا رب بھی وہی ہے، ملکیت وہاں بھی رب اللہ ہی کی ہے، یہاں ملکیت برب الناس، جو انسانوں کا رب ہے یہاں ملکیت بھی اسی کی ہے۔ معلوم ہوا جب کہیں بڑے مجمع میں بات ہوتی ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو مخاطب یا بادشاہ کو کیا جاتا ہے یا وزیر اعظم یا صدر کو کیا جاتا ہے، یا سامعین میں کوئی خاص لوگ بیٹھے ہوں ان کو مخاطب کیا جاتا ہے، تو روئے زمین پر انسان ہی دلہا ہے۔ نہ تو گدھوں کو مخاطب کیا، نہ اونٹوں کو مخاطب کیا، نہ بھینسوں کو مخاطب کیا، نہ گائے مخاطب ہیں، نہ بھیڑ بکریاں مخاطب ہیں، انسانوں کے رب کی بات ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا جو انسانوں کا رب ہے، انسان ہی کائنات میں
اصل ہے یہی انسان پوری دنیا میں یہی دلہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب بتا دیا ہے انسانوں کا رب بھی میں ہی ہوں. جب رب وہ ہے تو پناہ بھی وہی دے گا نا. بے شک پھر پناہ بھی اسی سے مانگنی چاہیے. ملک الناس اور انسانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے پاس. الہ الناس انسانوں کو اب چاہیے کہ عبادت بھی اللہ ہی کی کرے. بے شک من شر الوسواس الخناس اور اللہ سے اس کی بھی پناہ مانگے کہ جو بار بار دل میں وسوسے ڈالتا ہے. حدیث میں آتا ہے شیطان جب ذکر کرتا ہے بندہ شیطان سکڑ جاتا ہے. جب بندہ ذکر سے ہٹ جاتا ہے تو پھر شیطان اس کے دل پر متوجہ ہو جاتا ہے. بعضوں نے لکھا ہے کہ اپنی منہ میں ایک اس کے سونڈ بنی ہوئی ہے جیسے مچھر کے منہ میں سونڈ ہوتی ہے وہ اس کے دل پر لگا دیتا ہے. پھر اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے. بعض نے کچھ اور طریق بھی لکھے ہیں. ہمارے مرشد حضرت سیدی غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں جہاں یہ بدبخت جاتا ہے جس فصل کو جس کے دل کو اجاڑ دیتا ہے وہاں پھر سور کی طرح جا کر لیٹ بھی جاتا ہے. گویا کہ جس کے دل پر شیطان ہی سوار ہو گیا ہو بس اللہ کی پناہ. تو اب خیال فرمائی الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دل میں من الجنۃ والناس وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. معلوم ہوا ملکیت اللہ کی ہے. سورج کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ ہو. اب بندوں کو چاہیے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.